بسم الله الرحمن الرحيم جامعہ عروۃ الوثقی اہل البیت کے علوم کا مرکز، حسینیت کا مرکز اور اہل البیت کے مکتب کا مرکز، اس کے اندر یہ عزاداری یہ اس کے نصاب کا حصہ ہے۔ یہ واحد مدرسہ ہے، شاید دنیا میں واحد مدرسہ ہے۔ آپ نجف میں بھی دیکھیں، آپ قم میں بھی دیکھیں، آپ تمام دنیا میں پاکستان میں مدارس ہیں، ان میں گھوم کے دیکھیں۔ مدارس عزاداری کی مجالس پڑھنے کے لیے ذاکر اور خطیب تربیت کرتے ہیں تاکہ فیسیں لے کر معاوضہ لے کر حسین کے مصائب پڑھے، لیکن خود مجلس نہیں کرتے۔ مدرسے کے اندر عزاداری نہیں کرتے، مدرسے کے اندر نہ مجلس کراتے ہیں نہ ماتمداری کراتے ہیں۔ عروۃ الوثقی میں عزاداری چونکہ دین کا رکن ہے، اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ عزاداری اور حج یہ دو ایسے چیزیں ہیں کہ امت مسلمہ کو تمام دنیا پر غلبہ دے سکتے ہیں۔ اگر حج ابراہیمی ہو جائے اور عزاداری زینبی ہو جائے تو دنیا میں نہ کوئی فرعون بچے گا ستمگر، اور نہ کوئی یزید، اور نہ کوئی یزید کی اولاد اور نسل میں سے بچے گا دنیا میں، اگر عزاداری زینبی ہو جائے۔ یہ مدرسہ عزاداری کرواتا ہے، عزاداری سے کماتا نہیں ہے۔ یہ واحد مدرسہ ہے جو دین سے کماتا نہیں ہے، دین پہ خرچ کرتا ہے، عزاداری پہ خرچ کرتا ہے، مجالس پہ خرچ کرتا ہے، وحدت پہ خرچ کرتا ہے، امت کی بیداری پہ خرچ کرتا ہے۔ یہ امت کی جیبوں پہ نظریں نہیں رکھتا، یہ امت کو لوٹتا نہیں ہے، امت کو ورغلاتا نہیں ہے، بلکہ امت کو اس کا اصلی دین سکھاتا ہے۔ اور یہ وہ واحد مدرسہ ہے کہ جس میں حسین ابن علی کا راستہ امت کو بتانے کے لیے امت کو دعوت دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اپنے گھروں میں مومنین مجلس کرو اور عروۃ الوثقی سے ایک معاوضے پہ خطیب بناؤ اور وہ قرارداد اور ایگریمنٹ کر کے لاکھوں روپیہ لے کے آپ کے آنسو نکالے، حسین ابن علی کے غم میں آپ کو رلائے۔ یہ کام عروۃ الوثقی کا نہیں ہے۔ عروۃ الوثقی خود ماتم کراتا ہے، عزاداری کراتا ہے، سینہ زنی کراتا ہے، مجلس عزا برپا کرتا ہے، اور باقی واجبات اور فرائض جو لوگوں نے ترک کر دیے ہیں وہ سب یہاں پر انجام دیتا ہے، اور دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ حسین ابن علی کا مذہب یہ نہیں ہے کہ ظلم کے سامنے آنکھیں بند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کا ایک مختصر کلپ سماعت فرمایا، جس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جامعۃ عروۃ الوثقی وہ واحد مدرسہ ہے جس کے اندر عزاداری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام باقاعدہ نصاب کا حصہ ہے۔ آپ دنیا بھر کے دیگر جتنے بھی شیعہ مدارس ہیں، چاہے آپ قم نجف میں جائیں، آپ پاکستان کے اندر جائیں، دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جائیں جہاں پر مدارس بنے ہوئے ہیں مکتب تشیع کے، وہاں پر عزاداری اور مجالس کے لیے وہاں پر خطیب، ذاکر اور علماء تیار کیے جاتے ہیں، لیکن ان مدارس کے اندر جو عزاداری ہے اس نصاب کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن جامعۃ عروۃ الوثقی کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ یہاں پر عزاداری ابا عبداللہ حسین باقاعدہ نصاب کا حصہ ہے۔ اور جب استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کا یہ کلپ سوشل میڈیا پر آیا تو ایک طالب علم ہیں جو نجف میں ہوتے ہیں، اور عموماً استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کے جو بیانات ہیں ان سے ہمیشہ وہ منفی جو ہیں نکات نکالتے ہیں، اور ان کے اوپر وہ تجزیہ کرتے ہیں، اور اپنی سوچ اور اپنی فکر کے تحت استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کے جو مثبت بیانات ہوتے ہیں ان کو منفی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ابو حیدر کے نام سے اپنی پروفائل بنائی ہوئی ہے جو ان کا اصل نام نہیں ہے، اور اس نے یہ جو کلپ ہے استاد محترم کا اس حوالے سے تجزیہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ خانقاہی دین کا یہ نتیجہ ہے، یعنی استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ چونکہ جامعۃ عروۃ الوثقی کے اندر ہی رہ کر درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، وہ باہر نکل کر نہیں گھومتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ دیگر جو شیعہ مدارس ہیں ان کے اندر عزاداری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہاں پر استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ عزاداری ابا عبداللہ حسین جو ہے جامعۃ عروۃ الوثقی کے اندر باقاعدہ نصاب کا حصہ ہے، اور واقعاً دنیا کے کسی مدرسے کے اندر عزاداری ابا عبداللہ حسین کو نصاب کے حصے کے طور پر نہیں منائی جاتی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے جامعۃ عروۃ الوثقی کے اندر عزاداری کے باقاعدہ کلاسز ہوتے ہیں۔ خود استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ جو رزمی عزاداری ہے، جو انقلابی عزاداری ہے، اور ایسی عزاداری کی جس سے واجبات ترک نہیں ہوتے بلکہ واجبات کے ساتھ ساتھ عزاداری بھی انجام دی جاتی ہے، اس کی خود استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کلاس لیتے ہیں، اور باقاعدہ سالانہ وہاں پر اربعین حسینی کا بہت بڑا اجتماع منعقد کیا جاتا ہے۔ پورے پاکستان سے نوحہ خان وہاں پر تشریف لے آتے ہیں، اور وہاں پر پاکستان کا سب سے بڑا عزاداری کا اجتماع ہوتا ہے۔
آپ پاکستان کے کسی بھی مدرسے کے اندر جا کر دیکھیں کہ اس طرح کے عزاداری کا اجتماع وہاں پر نہیں ہوتا، یا وہاں کے جو علماء ہیں، وہاں کے جو اساتید ہیں، باقاعدہ اپنے طلاب کو عزاداری کیسے کی جاتی ہے، عزاداری کے اندر نظم و ضبط کیسے پیدا کیا جانا چاہیے، دنیا کے دیگر جو انقلابی ممالک ہیں، انقلابی جو شیعہ ہیں، ان کی عزاداری کیسی ہوتی ہے، اور پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ عزاداری کیا جو ہے بنی ہے۔ یہاں پر سرو پر مٹکے پھوٹنا، کمر زنی کرنا، زنجیر زنی کرنا، آگ کے اوپر ماتم کرنا، آگ کے اوپر نماز پڑھنا، اور پتہ نہیں کیا سے کیا عزاداری کے نام پر ہوتا ہے، اور ان کے خلاف پاکستان کے کسی مدرسے میں آپ جا کر دیکھیں کہ ان کو اپنے بچوں کو اس طرح کی کوئی کلاس نہیں دی جاتی۔ لیکن جامعۃ الوسطیٰ ایسا مدرسہ ہے کہ جہاں پر باقاعدہ وہاں کے طلاب کو عزاداری اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کس طرح سے انجام دینا چاہیے اور کن کن اخلاقیات کا، آداب کا خیال رکھنا چاہیے، باقاعدہ وہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہاں پر اجتماع کروایا جاتا ہے، اور ایک منظم اجتماع جس کے اندر واقعاً عزاداری ہوتی ہے، اور جو وہاں پر عزادار ہوتا ہے وہ نماز ترک نہیں کرتا، وہاں پر جو عزادار ہوتا ہے وہ بدتمیزی نہیں کرتا، وہاں پر جو عزادار ہوتا ہے وہ نشہ کر کے آ کے عزاداری نہیں کرتا، بلکہ ایک پاکیزہ ماحول کے اندر جو اصل عزاداری ہے، جو عزاداری کی روح ہے، اس کے ساتھ جامعۃ الوسطیٰ کے اندر عزاداری کروائی جاتی ہے۔ یہاں پر میں یہ جو ہاشمی صاحب ہیں جنہوں نے ابو حیدر کے نام سے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنایا ہے، اصل میں جو خانقاہی ہیں وہ آپ ہیں۔ آپ آج تک جامعۃ الوسطیٰ تشریف نہیں لے آئے، اور وہاں کا جو نصاب ہے اس کا آپ نے مطالعہ نہیں کیا، اور جامعہ کے اندر جو ایک بہت بڑی وسیع دنیا وہاں پر مکتب تشیع کی علمی و فکری تربیت کے لیے وہاں پر بنائی گئی ہے، اس کا آپ نے دورہ نہیں کیا، وہاں پر کیا ہوتا ہے مشاہدہ نہیں کیا، اور خود استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کے جو علمی خدمات ہیں کبھی اس پر آپ نے مثبت تجزیہ نہیں کیا۔ اصل جو خانقاہی ہیں، آپ بے شک گاڑیوں میں کبھی قم، کبھی نجف، کبھی پاکستان گھومتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی رزمی شیعہ ہیں، بلکہ اصل خانقاہی شیعہ آپ ہیں۔ پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں تشیع کے نام پر، عزاداری کے نام پر، مادمداری کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے متعلق آنکھیں بند کر کے دنیا جیسی چلتی ہے چلتے رہنے دے، یہ جو رویہ ہے آپ کا ہے، اور آپ اصل خانقاہی ہیں۔ استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ اگرچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے جامعہ بنایا ہے، جامعہ کے اندر ہی وہ رول ماڈل ہر لحاظ سے پاکستان کے تشیع کو بنا کر دے رہے ہیں، اور وہیں سے پورے پاکستان کے اندر وہ مدارس چلا رہے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر جیسا بھی موضوع پاکستان کے اندر اٹھے، استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ اپنے جو تحریک بیداری کے کارکنان ہیں اور اپنے جو طلاب ہیں ان کے ذریعے سے پورے پاکستان کے اندر وہ آواز اٹھاتے ہیں، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے متحرک شخصیت ہے وہ استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم سید جواد نقوی حفظہ اللہ کو طول عمر عنایت فرمائے، اور ان کے جو نام نہاد نظریاتی مخالفین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت و شعور عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔